السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عنوان: میری کہانی میری زبانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پہاڑوں کے درمیان واقع ایک پرانے شہر میں عرفان نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ عرفان کو کہانیوں سے لا تعلق محبت کے لیے دور دور تک جانا جاتا تھا۔ ہر شام وہ اردو کہانی لائبریری کا دورہ کرتا، ایک جادوئی جگہ جہاں کتابیں سرگوشیاں کرتی تھیں اور کہانیاں صفحات پر رقص کرتی تھیں۔ ایک خوفناک شام، جیسے ہی سورج افق کے نیچے ڈوب گیا، عرفان لائبریری کے ایک گرد آلود کونے میں ایک قدیم چمڑے سے بندھی کتاب سے ٹھوکر کھا گیا۔ پیچیدہ ڈیزائنوں سے مزین کتاب اسے اشارہ کرتی نظر آئی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے اسے کھولا اور پڑھنے لگا۔ اس کی حیرت میں صفحات پر الفاظ زندہ ہو گئے۔ ایک جادوئی لحاف کی وشد کہانی بنی جو کسی بھی کہانی کو حقیقت تک پہنچا سکتی تھی۔ حیرت زدہ ہو کر عرفان نے اس جادوئی لحاف کو تلاش کرنے اور اس کی طاقتوں کو بروئے کار لانے کی جستجو کا آغاز کیا۔ اس کا سفر اسے جادو بھرے جنگلوں، وسیع صحراؤں اور بلند و بالا پہاڑوں پر لے گیا۔ راستے میں اس کا سامنا افسانوی مخلوقات اور عقل مند باباؤں سے ہوا، جنہوں نے اس کی رہنمائی کی۔ ہر چیلنج کے ساتھ وہ سمجھدار اور مضبوط ہوتا گیا۔ کہانی سنانے کے جادو کو دنیا کے ساتھ بانٹنے کے اپنے عزم کی وجہ سے آخر کار بے شمار رکاوٹوں پر قابو پانے کے بعد عرفان لیجنڈ کے سامنے کھڑا ہو گیا، جس کے بارے میں اس نے پڑھا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے لحاف کو سیاہی میں ڈبو کر لکھنا شروع کیا۔ جیسا کہ اس نے کیا، اس کے الفاظ صفحہ ہستی سے اچھل پڑے۔ حیرت اور خوف کی دنیا بنا۔ عرفان اپنے شہر واپس آیا، جو اب جادوئی لحاف سے لیس ہے، اور اردو کہانی کی لائبریری کو حقیقی جادو کی جگہ میں تبدیل کر دیا۔ اس کی کہانیاں سننے کے لیے بچے اور بڑے یکساں جوگ در جوگ آتے تھے۔ ان کی آنکھیں حیرت سے چمک اٹھتی تھیں، اور اس طرح اردو کہانی کی لائبریری ایک ایسی پناہ گاہ بن گئی جہاں تخیل کی کوئی حد نہیں تھی اور ہر کہانی لامتناہی امکانات کا دروازہ تھی۔ عرفان کی کہانیوں نے نہ صرف تفریح فراہم کی بلکہ نسلوں کو متاثر کیا۔ انہیں الفاظ کی طاقت اور کہانی سنانے کے سحر کی یاد دلائی۔ اردو اسٹوری لائبریری میں ہمارے ساتھ شامل ہوں، جہاں ہر کہانی ایک سفر ہے اور ہر لفظ لامتناہی، مہم جوئی اور جادو کی دنیا میں قدم رکھنے والا پتھر ہے۔ ابھی سبسکرائب کریں اور جادو شروع ہونے دیں۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔